بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ ہم پہلے 3 لیکچر میں زکوٰۃ کے کچھ مسائل ذکر کر چکے ہیں، یعنی یہ وہ زکوٰۃ ہے جو بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو آپ زکوٰۃ کے مسائل صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہ سنیں نہ سیکھیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور عبادت سمجھ کر کے سنیں اور علم حاصل کرنے کی غرض سے سنیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا اور معلومات بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، سورۃ النحل کی 71 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق مال و دولت میں لوگوں کو باہیں متفاوت رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، ان جانوروں کی زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے دن پہلے سے طاقتور اور موٹا تازہ کر کے ان کو پاؤں کھروں سے کچلیں گے اور سینگوں سے ماریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت نہیں کریں گے جو زکوٰۃ نہ دیتا ہوگا۔ صحیح بخاری کی 1402 نمبر حدیث۔ مویشی یعنی چوپائے جن کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، اس میں اونٹ، گائے بھینس، بکری بھیڑیں، دمبے وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جانوروں پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر وہ ان جانوروں کی تجارت کر رہا ہو، یعنی انہیں پال رکھا ہو، تو ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی، بطور جانور ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اونٹ، گائے، بکری پہ بطور جانور زکوٰۃ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے اور غلاموں پر زکوٰۃ نہیں، جیسے صحیح بخاری کی 1463 اور 64 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ اور گھوڑا حلال ہے، جیسے صحیح مسلم کی 5022 اور 23 نمبر میں موجود ہے۔ اور ایسے گدھوں، خچروں، پرندوں، کبوتروں وغیرہ کی زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن اگر ان کی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کی آمدن پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب جانوروں کی زکوٰۃ میں کچھ شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کو یہ جانور پہنچ جائیں، یعنی شریعت نے ان کی مقدار اور تعداد مقرر کر رکھی ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ دوسری شرط ہے ان پر 1 سال گزر جائے، یعنی جس مہینے میں یہ جانور لیے اگلے سال اسی مہینے پہ سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ تیسری شرط، سال کا اکثر حصہ یہ جانور باہر چرنے والے ہوں، فری کی گھاس۔ لیکن اگر فارم ہاؤس والے جن میں مشقت کے ساتھ ساتھ افزائش نسل بھی زیادہ ہو تو وہ چلنے والے حکم میں ہوں گے، لیکن اگر تجارت یا ڈیری فارم کے لیے ہوں تو ان کی آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی، واللہ عالم۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ کاشتکاری اور مشقت اٹھانے کے لیے نہ ہوں، نہ گھریلو استعمال کے لیے ہوں، کیونکہ گھریلو استعمال والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جس کی تفصیل انشاءاللہ ایک الگ بیان میں ذکر کریں گے۔ امید ہے اکثر بھائیوں کے پاس یہ جانور نہ ہوں گے، یعنی جانوروں کا وہ کاروبار نہیں کرتے ہوں گے، تو وہ سمجھیں گے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے اس بیان کے سننے کا۔ نہیں پیارے بھائی، یہ عبادت ہے، اور دین کے مسائل کو سیکھنا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ ہے، اس لیے ان کو غور سے سنیں، سمجھیں، علم حاصل کریں۔ اب ہم اونٹوں کی زکوٰۃ اور ان کا نصاب ذکر کرتے ہیں۔ اونٹ کو عربی میں ابل، ناقہ، جمل کہا جاتا ہے، یہاں ان اسماء کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اونٹ میں 1 سے 4 تک، یعنی 5 سے کم میں زکوٰۃ نہیں، جیسے صحیح بخاری کی 1405 اور 1454 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ یعنی 1 اونٹ ہے، یا آپ کے پاس 2 اونٹ ہیں، یا 3 اونٹ ہیں، یا آپ کے پاس 4 اونٹ ہیں، تو یہاں تک آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس 5 اونٹ ہو جائیں گے تو آپ کو 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر دینی ہوگی۔ آپ کے پاس 6 ہوں تب بھی 1 بکری، 7 ہوں تب بھی 1 بکری، 8 یا 9 ہوں تو آپ نے 1 بکری ہی زکوٰۃ میں دینی ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس 10 اونٹ ہو جائیں، 10 سے لے کر کے 14 تک آپ نے 2 بکریاں زکوٰۃ میں دینی ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس 15 ہو جائیں گے تو 15 سے 19 تک آپ نے 3 بکریاں زکوٰۃ میں ادا کرنی ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس 20 اونٹ ہو جائیں گے، 20 سے 24 تک آپ نے 4 بکریاں زکوٰۃ میں ادا کرنی ہیں۔ یہاں تک بکریوں سے زکوٰۃ دے گا، لیکن اس کے بعد اونٹوں میں سے زکوٰۃ دینا ہوگی، اگر آپ کے پاس اونٹوں کی تعداد 25 ہو گئی۔
25 سے 35 تک آپ نے بنت مخاض یعنی اونٹنی کی 1 سالہ مؤنث بچی جو 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اس کو بنت مخاض کہتے ہیں، یعنی اس کی ماں دوبارہ عام طور پر حاملہ ہو چکی ہوتی ہے یا حمل کے قابل ہو جاتی ہے، یعنی حاملہ اونٹنی کی بچی، مگر یہ شرط نہیں ہے، شرط ہے کہ وہ 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ لیکن اگر 1 سالہ بچی نہ ہو تو 2 سالہ بچہ جس کو ابن لبون کہتے ہیں یہ زکوٰۃ میں دیں گے، یعنی وہ بچہ جو حالیہ دودھ دینے والی اونٹنی کا ہو۔ صحیح بخاری کی 1448 نمبر اور ابو داؤد شریف کی 1567 نمبر حدیث میں جیسے موجود ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی عمر کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ کچھ لے کر کے یا کچھ واپس کر کے یعنی زکوٰۃ دی جائے گی، جس کی بات آگے آ رہی ہے۔ 36 سے 45 تک 2 سالہ بچی جس کے 2 سال پورے ہو چکے ہوں اور تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، جس کو بنت لبون یعنی دودھ دینے والی اونٹنی کی بچی، مگر یہ شرط نہیں، شرط 2 سال پورا ہونا ہے۔ جب آپ کے پاس 46 اونٹ ہو جائیں گے، 46 سے لے کر کے 60 تک 3 سالہ اونٹنی کی بچی جس کو حقہ کہتے ہیں، جو جفتی کے قابل ہو چکی ہو، یعنی مذکر اونٹ اس سے اپنی خواہش پوری کر سکے اور یہ بچی 3 سالہ بوجھ اٹھانے کے بھی قابل ہو جائے۔ اب 61 سے لے کر کے 75 تک 4 سالہ بچی جس کو جزع کہتے ہیں، یعنی اس کے دانت گر رہے ہوں اور یہ 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہو اور دانت ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو چارہ کھانے میں پریشانی ہوتی ہو، اس لیے اس کو جزع کہتے ہیں۔ 76 سے لے کر کے 90 تک 2 سالہ جن کی عمر 2 سال ہو چکی ہو، 2 بچیاں یعنی 2 بنت لبون زکوٰۃ میں دیں گے، اور 91 سے لے کر کے 120 تک 3 سالہ یعنی جن کی عمر 3 سال ہو چکی ہو، 2 بچیاں یعنی 2 حقہ دیں گے۔ اگر 120 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 40 اونٹوں پر 2 سالہ بچی یعنی 1 بنت لبون اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سالہ بچی یعنی 1 حقہ ادا کرنا ہوگی۔ ان کی تفصیل آپ صحیح بخاری کی 1454 نمبر حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی 120 اونٹوں سے زیادہ ہونے پر ان کے گروپ بنائیں گے، 40 کے یا 50 کے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 130 اونٹ ہوں تو 40 کے 2 گروپ بنائیں گے، جن کی تعداد 80 ہو جائے گی، مگر یہ 2 گروپ ہوں گے 40 کے، جن کی زکوٰۃ ہر 40 پر 1 بنت لبون یعنی 2 سالہ بچی یعنی اونٹنی کی وہ ادا کریں گے، اور 50 سال کا ایک گروپ ہوگا۔ پہلے 40 80 سے 50 اور جمع کریں تو 130 ہو گئے، 50 اونٹوں کا ایک گروپ جس کی 1 حقہ یعنی 3 سالہ بچی ادا کرنی ہوگی، تو یہ 130 اونٹوں کی زکوٰۃ مکمل ہوگی، یعنی 2 سالہ 2 اور 1 3 سالہ آپ زکوٰۃ میں دیں گے۔ اگر کسی کے پاس مطلوبہ واجب جانور زکوٰۃ کے لیے میسر نہ ہو، مثلا 3 سالہ دینا تھا تو آپ کے پاس 2 سالہ ہے، تو آپ ساتھ میں 2 بکریاں یا ان کی قیمت دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے 2 سالہ دینا تھا لیکن آپ کے پاس 3 سالہ ہے تو زکوٰۃ لینے والا آفیسر آپ کو 2 بکریاں یا ان کی قیمت واپس کرے گا، جیسے صحیح بخاری کی 1453 اور 1448 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اگر 1 سالہ بچی اونٹنی کی مطلوب ہو تو آپ کے پاس وہ نہ ہو بلکہ 2 سالہ بچہ ہو تو وہ لے لیا جائے گا اور آفیسر آپ کو کچھ بھی واپس نہیں کرے گا، جیسے صحیح بخاری کی 1448 نمبر اور ابو داؤد شریف کی 1567 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ یعنی کہ اونٹ کی زکوٰۃ میں صرف مؤنث کی زکوٰۃ لی جائے گی، مگر گائے میں مذکر یا مؤنث دونوں لیے جائیں گے یا دونوں میں کوئی ایک لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نر اونٹ میں صرف سواری اور گوشت کا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ مادہ اونٹنی سے سواری، گوشت، دودھ اور افزائش نسل دونوں چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف بیل سے مشقت کا کام لیا جاتا ہے جو گائے سے نہیں لیا جا سکتا، تو گائے دودھ اور افزائش نسل کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے فائدے میں بیل اور گائے تقریباً برابر ہیں، اس لیے مذکر یا مؤنث کوئی بھی زکوٰۃ میں دیں یا وصول کریں یعنی دونوں برابر ہیں۔ لیکن اونٹنی میں اونٹ کی نسبت منفعت زیادہ ہے۔ خلاصہ، اونٹ میں 5 سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور ہر طرح کا اونٹ بختی ہو یا 2 کوہانوں والا ہو، عربی ہو یا ریگستانی، کالا ہو یا سرخ یا سفید اونٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہر طرح کا اونٹ شامل ہے۔ اونٹوں کا نصاب صرف اونٹوں سے ہوگا، گائے یا بکریاں اونٹوں کے نصاب میں شامل نہیں کی جائیں گی، ان کا الگ نصاب ہے۔ اونٹوں میں مذکر نہ دیا جائے گا سوائے کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے، یعنی اس کے پاس
سب مذکر اونٹ ہوں یا اکثر مذکر اونٹ ہوں تب مجبوری میں اور بات ہے۔ یہ تھی اونٹوں کی زکوٰۃ اور اونٹوں کے بنیادی مسائل۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔